خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ تاخیر ہو گئی اس سیگمنٹ میں، لیکن سیگمنٹ کرنا تو ہے کیونکہ ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اسے آج وائنڈ اپ کرنا ہے. موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ ناصر شاہ صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی، کنٹینیو کریں. بسم حضرت اللہ یوسف علیہ وحدہ السلام. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ذکر ہوا تھا وہ ساری خواتین کو بلایا گیا جی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو. بانو زلیخا نے ہاں. سب کو وہاں پر خواتین کو بلوایا جو اس پر تانے دیتی تھی، جو لان تان کرتی تھی کہ تو ایک اپنے زر خرید غلام کے محبت میں گم ہو گئی ہے. جب تانے دیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا گیا. اچھا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اکثر نقاب بھی لگایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا تھا، تو زلیخا کی درخواست پر آپ وہاں سے گزرے تھے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان خواتین نے جو تانے دیا کرتی تھی، انہوں نے چہرہ یوسف کو جب دیکھا تو قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یوسف 12واں پارہ میں مکمل یہ ڈیٹیل موجود ہے کہ پھر ان کے ہاتھوں میں پھل تھے اور وہ مصر کی حسین ترین عورتیں تھیں جن کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا. وہ کہتی تھی کہ ہمارے مقابلے میں کون ہوگا، لیکن جب اللہ کے اس شاہکار کو دیکھا تو پھر وہ دم بخود رہ گئی. اور یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں پھل تھے، وہ پھل ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور انہوں نے اپنی ہاتھوں پر چھریاں چلانا شروع کر دی اور خون ٹپکنے لگا. انہیں اس تکلیف کا احساس نہ ہوا. حسن یوسف میں اس طرح کی وہ گم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو یہ شان عطا کی. خیر بات ہم یہ عرض کر رہے تھے قبلہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا بانو نے اپنی تمام تر کوششیں کر دی اور یوسف اس کے جال میں نہ آئے، تو پھر اس نے کیا کیا، ایک تو بدنامی کے خوف سے اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا. اچھا. اب جیل میں ڈال دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے معاملات دیکھیں. جیل میں آپ چلے گئے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نور نبوت عطا کیا تھا. اچھا، وہ سزائے موت کے مایوس مجرم تھے جن کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت نے ان کو بھی ایک عظیم بنا دیا تھا. جیل کا ماحول مختلف ہو گیا یوسف کی صحبت میں بیٹھ کر. اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کی تربیت بھی فرماتے رہے، یہاں تک کہ اس جیل کے اندر دو قیدی تھے. اچھا، یہ وہ قیدی تھے جو کسی زمانے میں ایک بادشاہ کو شراب لانے کا کام انجام دیا کرتا تھا اور دوسرا نان بائی تھا جو روٹیاں لگایا کرتا تھا. تو ان دونوں کو کسی جرم کی پاداش میں یہاں پہ ڈال دیا گیا تھا. اچھا، یہ دونوں ایک دن حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف آپ بڑے عظیم ہیں، معتبر ہیں، اگر آپ اس کی تعبیر جانتے ہو تو آپ بتائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور میں پھر اس کو وہ پیش کر رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان قریب اس زندان سے نجات پانے والے ہو اور دوبارہ تم اپنی اس ڈیوٹی پر متمکن ہو جاؤ گے، معمور ہو جاؤ گے، تمہیں نجات مل جائے گی. اس نے کہا یوسف یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے سزا ملی ہے اور بادشاہ غضبناک ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میری زبان سے نکل گیا، اب یہ ہو کر رہے گا. تو خیر وہ آپ کی شان و عظمت کو کچھ پہچانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو. اچھا، ان کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ نان بائی، اس نے کہا کہ یوسف میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو کہا کہ بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں کچھ اپنے سروں پر طباق ہے اور اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور چیل کوے ہیں جو ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب تجھے سزائے موت کا حکم دیا جائے گا اور تیری لاش کو چیل کوے نوچ کے کھائیں گے. اچھا، اس نے پھر بعد میں یہ جملہ کہا نہیں میں نے تو جھوٹ کہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا تھا لیکن میں نے تو جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. اللہ اکبر. خیر اس کے بعد یہی ہوا کہ ایک کو وہ سزا دے دی گئی اور دوسرے کو بادشاہ نے آزاد کر دیا. بادشاہ کی طرف سے آزادی کا پروانہ ملا اور وہ آزاد ہو کر اپنی پرانی ڈیوٹی پر آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس دوبارہ معمور ہو جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا کہ مجھے بے گناہ یہاں پہ ڈالا گیا ہے. اچھا، اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی
وہ اپنی ڈیوٹی کی واپسی کی خوشی میں اتنا خوش ہوا کہ وہ ایک عرصے تک وہ بھول گیا. اب یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اچھا خواب اس نے دیکھا کہ بھئی 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا جاتی ہیں. اچھا اور پھر کچھ اس نے خشک جگہ دیکھی, کچھ اس نے سبز جگہ دیکھی. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بڑے بڑے معبرین جو اس وقت کے موجود تھے, وہ جو معبد جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ان کو بلایا گیا. انہوں نے اپنے اپنے علوم کے حساب سے اس کی کوشش کری کہ تعبیر مل سکے, لیکن سب ناکام رہے. اچھا, کسی نے کہا کہ بادشاہ تم نے غلط خواب دیکھ لیا. اس نے کہا نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے. یہاں تک کہ جب تعبیر کا معاملہ حل نہ ہو سکا تو وہی شخص جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی شراب لانے کی, اور وہ جو جیل سے آزاد ہوا تو اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک قیدی تھا جو خواب کی تعبیر حقیقت میں بتاتا تھا. اس نے پھر کہا کہ بھئی ایسے ایسے میں نے بھی خواب دیکھا تھا, اس نے تعبیر بتائی تھی, اور میں آج جو آپ کے پاس موجود ہوں یہ اس کی تعبیر بتانے کی وجہ سے موجود ہوں. مختصر یہ کہ اب حضرت یوسف کے سامنے وہ خواب پیش کیا گیا, اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ تم نے اس کی تعبیر جانتے ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا بالکل جانتا ہوں. کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے ملک میں مصر میں ایک قحط کا سما آنے والا ہے. 7 سال قحط کے ہوں گے, 7 سال خوشحالی کے ہوں گے. اور کہا کہ خوشحالی کے دنوں میں تم نے کرنا یہ ہے کہ قحط کے دنوں کی تیاری کرنی ہے, گندم کو اگانا ہے. خیری اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اب دربار میں بھی آ گئے, اور بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کو اپنا قرب خاص عطا کیا اور کہا کہ تم اس ملک کے وزیر خزانہ ہو, اور خزانے کے جتنے معاملات ہیں یہ تم نے سنبھالنے ہیں. اب یہ مرتبے ملتے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بڑھتے گئے, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کے اندر اپنی ذہانت اور تبلیغ کا وہ سلسلہ ادا کیا کہ پورا جو مصر تھا وہ دامن ایمان سے وابستہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ معاملات آگے چلے, یہاں تک کہ جب یہ قحط کا وقت آیا تو یہ صرف مصر میں نہیں آیا, دور دراز کے جو علاقے تھے وہاں تک بھی آیا, اور یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اہل خانہ جہاں رہتے تھے کنعان میں, وہاں پر بھی آیا. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت کی دھوم دنیا بھر میں موجود تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت وہاں تک بھی پہنچی کہ بھئی مصر کا بادشاہ ہے, مصر کا ایک وزیر خزانہ ہے جو بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے, لوگوں کو وہ کچھ رقم دے کر وہ گندم دے رہا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دیگر فرزند تھے, یہودا, شمون, رویل وغیرہ, یہ جتنے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ بابا قحط یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم مصر کے بادشاہ کے پاس چلے جائیں. اب دیکھیں قدرت خدا بندی, ان کو پہلے وہاں سے وہاں جدا ہوا, اب یہ ملاپ کا سلسلہ شروع ہونا ہے. تو آپ کے بابا نے جناب یعقوب پیغمبر نے علیہ السلام نے اجازت عطا کی, اور وہ جب وہاں سے نکلے وہ قافلہ مصر پہنچا, اور حضرت یوسف کو اطلاع دی گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو کنعان سے آئے ہیں, تو ان کے نام ایسے ایسے ہیں. اللہ اکبر, ایک زمانے کے بعد اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. لیکن ابھی حکم تھا کہ یوسف ظاہر نہیں ہونے دینا, اب حکم رب بھی تھا کہ ظاہر نہیں کرنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہاں پر ہیں. کہا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ تو پوچھنے لگے تو طریقے سے کہ بھئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا معاملات ہیں. تو کہا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں جدا ہو گیا تھا, تو اس کے جدائی میں روتے روتے ان کے بابا کی آنکھیں چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بے چین ہو گئے اپنے بابا کا تذکرہ سن کے, اور کہا پھر خیر مزید معلومات جب انہوں نے بتائی کہ ایک اور بھائی ہے بنیامین, تو اس کے خوف سے کہ یوسف بچپن کے اندر اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا, اب حضرت یوسف سامنے کھڑے ہوئے, کہا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا, تو اس خوف کی وجہ سے بنیامین کو اپنے بہت قریب رکھتے ہیں اور کسی کے پاس وہ جانے نہیں دیتے. آپ نے فرمایا کہ اچھا خیر, مختصر یہ کہ شبیر بھائی پھر وہ اناج وغیرہ دے کر حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی تم اب اس بھائی کو بھی لے کر آؤ گے تو میں مزید تمہیں گندم دوں گا, اناج دوں گا. خیر وہ طریقے سے وہ بنیامین بھی تشریف لاتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تنہائی میں اپنا تعارف کراتے ہیں. کہا کہ بنیامین اگر یوسف تمہارے پاس ہو تو تم پہچان جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے.
تو کہا کہ اگر سامنے ہو تو پہچان لو گے. اللہ اللہ تو اللہ، پھر حضرت یوسف نے فرمایا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے وہ یوسف ہے تمہارا بھائی. کیا بات. اب یہ دونوں ملتے ہیں. پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچانا تھا تو آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. انہوں نے معافیاں مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے حسد میں یہ سارے کام کیے تھے. خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شیوہ پیغمبری تھا, سب کو معاف کر دیا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ جانے لگے تو کہا کہ بابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک واہ. ان کو دیا, کہا کہ یہ لے کر کے جانا اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ان کی آنکھوں پر لگا دینا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کرتا جب یہاں سے روانہ ہوا, ابھی کنعان میں پہنچنے لگا تھا کہ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک میں بے چین ہونے لگے. اللہ. تو گھر والوں نے پوچھا کہ یعقوب خیر تو ہے؟ کہا مجھے بوئے یوسف آ رہی ہے, واہ واہ واہ. مجھے بوئے یوسف آ رہی ہے. پھر وہ کرتا حضرت یعقوب تک پہنچا. بچوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ بابا ہم نے آپ سے جھوٹ کہا تھا, یہ جو کرتا ہے یہ جناب یوسف کا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگ کے فرمایا, کہا کہ ہاں اس میں بوئے یوسف ہے. اور وہ پھر جب آنکھوں سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی دوبارہ عطا فرما دی. بہت. اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب حضرت یوسف کی ملاقات ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے پاس یا تو ایک دن ہوگا یا 2 دن ہوں گے, تو کوئی ایسا پلان کیجیے گا کہ ایک دن ہو تو بھی کام پورا ہو جائے, ورنہ 2 دن پہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لاتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, ہنر میں برکت عطا فرمائے, آپ کے گھروں پہ, گھر پہ رحمتیں و برکتیں ہوں, اللہم آمین. اور آپ کا پورا گھرانہ خوش رہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. آمین. بریک.